السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ایک چھوٹی سی نصیحت لے کے حاضر ہوئے ہیں جس کا تعلق خاص طور پہ خواتین کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ وہ عورت جو فرائض کی پابندی رکھے، یعنی فرائض کی پابندی رکھے، نماز، روزہ، حج اگر استطاعت ہو اور محرم ساتھ جانے والا ہو، زکوٰۃ اگر نصاب ہو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، شرک نہ کرے، یعنی فرائض کی پابندی رکھے جو دین اسلام نے فرائض عائد کیے ہیں، اور اپنا بحیثیت ایک عورت وہ پردے کی پابند رہے، غیر محرم کے سامنے پردے سے کی پابند رہے، الغرض جو بھی دین اسلام نے صرف فرائض لگائے ہیں ان کی پابندی رکھے، اور اس کے ساتھ وہ اپنے خاوند کی فرما بردار رہے، تو روز قیامت جنت کے 8 دروازوں سے اس کو پکارا جائے گا جہاں سے وہ چاہے داخل ہو جائے۔ تو اللہ پاک کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ صرف فرائض کی پابندی اور خاوند کی فرما برداری کی شرط لگائی اور اجر کتنا بڑا دیا کہ جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا جہاں سے چاہے داخل ہو جائے۔ سب سے پہلے تو میں چھوٹی سی بات یہ عرض کرتا چلوں کہ جس عمل کا اجر جتنا بڑا ہو، سمجھ جائیں کہ وہ کام اتنا ہی مشکل ہوگا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں، فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اس کا مطلب ضرور یہ ہے کہ صبر کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی طرح یہاں فرمایا کہ فرائض کی پابندی کرے اور خاوند کی فرما بردار رہے، تو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے اس کو جہاں سے چاہے داخل ہو جائے، تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ موجودہ دور میں جو دیکھا گیا، جس کی وجہ سے میں یہ بات کرنے پہ مجبور ہوا کہ جہاں اللہ پاک معاف فرمائیں بہت ساری خرافات اور نافرمانیاں ہمارے دور میں پائی جاتی ہیں، وہاں پہ بدقسمتی سے ایک چھوٹی سی چیز یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ایسی خواتین جو فرائض کی پابند ہیں، باپردہ ہیں، بڑے اہتمام کرتی ہیں، لیکن جو آخری والی بات ہے نا، خاوند کی فرما برداری والی بات، وہ کرنے میں جو ہے نا وہ اکثریت وہ ناکام ہے۔ ہوتا کیا ہے جو موجودہ دور میں نے محسوس کیا، جس کی وجہ سے میں بات کرنے پہ مجبور ہوا، اگر خاوند کسی بات سے منع کرتا ہے کہ فلاں کام آپ نہ کریں بحیثیت خاوند، تو آگے سے سوال کیا جاتا ہے، یہ کام جو آپ ہمیں کرنے سے منع کر رہے ہیں، اس کو کرنے میں کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، اگر کوئی ایسا کام جس کو کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہ تو وہ منع کرے نہ کرے، وہ تو ویسے ہی آپ نے باز رہنا ہے۔ اور ہاں، یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دے دے جس کو کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو وہ بھی نہیں کرنا۔ تو سوال پھر یہ ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی والا کام نہیں کرنا، وہ کہے بھی، اور ایسا کام اگر وہ جس کے کرنے میں اللہ اور اس کے رسول کی کوئی نافرمانی نہیں ہو رہی لیکن وہ منع کر رہا ہے، تو وہ بھی نہیں کرنا، تو پھر جو یہ بات ہے، یہ جملہ ہے کہ خاوند کی فرما بردار رہے، تو پھر یہ خاوند کی فرما برداری کس بت کا نام ہے؟ وہ کس بلا کا نام ہے؟ اور ایک چھوٹی سی چیز یہ کہ عورت کو خاوند کے لیے ویسے تو پردے کا حکم ہے، اپنی زینت چھپانے کا حکم ہے، خاوند کے لیے جیسے وہ چاہے اس کے لیے زینت اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اب وہ جیسے چاہتا ہے ویسے وہ زینت بھی اختیار نہیں کرتی، گھر میں عجیب حلیہ بنائے رکھتی ہیں، ہر وقت عجیب سا کپڑا لپیٹے رکھتی ہیں، اور بہانہ کیا ہوتا ہے کہ گھر میں بچے بھی ہیں، ساس سسر بھی ہیں، یا بعض جگہوں پہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو آپ کے بھائی بھی ہوتے ہیں،
تو یہ بہانہ کوئی بہانہ نہیں ہے. جہاں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے مانتے ہیں ہم ہوتی ہے، لیکن ان گھروں میں آپ کا کوئی اپنا مخصوص کمرہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں، جہاں آپ میاں بیوی اکیلے رات گزارتے ہیں. تو جب رات کو ادھر جانے لگیں تو وہاں جا کے اس معاملے پہ عمل کر لیں، وہاں اس کے لیے زینت اختیار کر لیں. اس کمرے میں جہاں آپ میاں بیوی الگ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اس کمرے میں اس کے لیے زینت اختیار کر لیں. تو میں تنقید کے لیے حاضر نہیں ہوا، میں نصیحت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ دنیا جس کے متعلق ایک تو فرمایا کہ اس کی حیثیت آخرت کے مقابلے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اور روز قیامت جب پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا رہ کر آئے تو انسان کہے گا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، اور جب کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے. تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے دنیا کی اس قلیل زندگی میں اپنی ہمیشہ کی زندگی خراب نہ کریں. دیکھیں، خاوند اگر کسی بات سے منع کر دے تو بلا کسی سوال کے، بلا کسی تردد کے اس کی بات مان لیا کریں. یہ نہ دیکھا کریں کہ جس بات سے منع کر رہا ہے اس میں کوئی اللہ اور اس کے رسول کی تو نافرمانی نہیں ہو رہی، اس کی تو دل آزاری ہو رہی ہے نا. تو اس قلیل دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب نہ کریں، بلکہ اپنے لیے فضیلتیں اکٹھی کریں، فرائض کی پابندی کریں، خاوند کی فرما برداری کریں. تو روز قیامت دیکھیں ملے گا کیا آپ کو. چھوٹی سی بات ہے کہ جنت کے 8 دروازے پکاریں، کون پاگل چاہے گا کہ اس کے لیے اسے یہ فضیلت نہ ملے. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو خیر و برکت سے نوازے، ہمارا خاتمہ بالایمان کرے، ہمیں جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ وہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا ہو، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی اور صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.